بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، علم کی جستجو میں، عملیات کے شوق میں، ہمارے سلاسل کی تعلیمات کو پانے کے لیے، ہمارے سلسلے کے تبرکات کو حاصل کرنے کے لیے، ہمارے سلسلے کے بزرگوں کی نسبت قائم کرنے کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے پریشان ہیں، کسی بندش کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، آسیب کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، موذی امراض کی وجہ سے، ایسی بیماریوں کی وجہ سے جو ان کے وجود کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، اور وہ اس کو علاج کے لیے اپنی منزل کو پانے کے لیے جو لوگ ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، حسنیہ، جہانگیریہ، عثمانیہ، تاریکیہ میں ایک بار پھر عملیات کے سلطان چیپٹر 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر، ہمارا یہ سلسلے کی تعلیمات کا سفر، ہمارا یہ عملیات کے سلطان کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور جوں یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے اسی طرح لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں اور آپ اپنے حصے کا کام کریں، کہ جب میں اپنے سلسلے کا تعارف بیان کر رہا ہوتا ہوں، جب ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے، تو آپ پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کے لنک کو اپنے موبائل کے تمام گروپوں میں شیئر کر دیں۔ اپنی سوشل ایکٹیویٹی جو آپ لوگ کرتے ہیں، آپ اس میں اس کو شیئر کر دیں، تو نہ جانے کون پریشان لوگ کہ جن کو ہمارے سلسلے کا ایک در مل جائے اور ان کی پریشانی حل ہو جائے، اور کسی کو ایسا کرنے کی نسبت سے ہمارے سلسلے کے روحانیت کا فیض مل جائے اور وہ اس راہ راست پر آ جائے، ہمارے سلسلے کی تعلیمات پر آ جائے، تو وہ جب تک اس سلسلے میں ہمارے ساتھ چلتا رہے گا، اس کا ثواب ان تمام لوگوں کو ملتا رہے گا جو ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اپنے تمام گروپس میں، اپنی تمام سوشل ایکٹیویٹیز میں۔ میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں کہتا، میں صرف اور صرف یہ کہتا ہوں کہ جس طرح میں سلسلے کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اپنا وقت آپ کو دیتا ہوں، سلسلے کی تعلیمات کے عملیات میں آپ کو دیتا ہوں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک اس کو زیادہ سے زیادہ یہ پیغام کو پھیلائیں، کیونکہ جتنا ثواب مجھے ملے گا اس سے دگنا ثواب آپ کو ملے گا آپ کی ایک لنک شیئر کرنے سے، جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ بن جائے۔ عملیات کے سلطان میں آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، آج کی جو ہماری کلاس ہے، آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے، وہ چیپٹر 9 ہے، اور اس چیپٹر 9 کو رکھنے کی کوئی خاص وجہ
کہ وہ عام لوگ جو در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں، مختلف قسم کے عاملوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں کہ کہیں سے ان کو امید کی ایک کرن نظر آ جائے اور وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والے ہم سفر ساتھی، میرے ساتھ چلنے والے وہ تمام لوگ جو ہمارے سلسلے سے ایک امید رکھتے ہیں، ایک آس رکھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ اس در سے حل ہو جائے، تو انہی مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے بندش کا۔ بندش ایک ایسا مرض ہے کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کی گردن کو توڑ دیتا ہے، تو بڑے بڑے بادشاہوں کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ اور بندش کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو آسمان پہ کرتے ہوئے پرواز، کہ جو آسمانوں کی بلندیوں پہ پرواز کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں، اپنے کاروبار کے معاملات میں، اپنے بزنس کے معاملات میں، اپنی اچھی نوکری کے معاملات میں، کہ جب کوئی ان کے حاسدین کی نظر اس پرواز پر پڑتی ہے تو یقیناً جو نظر بد ہوتی ہے، جو حاسدین کی نظر ہوتی ہے، وہ اس پرواز کو متاثر کر دیتی ہے۔ کہ جس طرح ظاہری حالات میں اگر کوئی جہاز اڑ رہا ہو اور موسم کی خرابی ہو جائے تو جہاز پورا لرز جاتا ہے، کیونکہ وہ تو پرواز اپنی منزل کی طرف کر رہا ہے، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے اس جہاز میں لرزش سی آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو لوگ کامیابی کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ان کے حاسدین ہوتے ہیں، جب وہ اپنی نظر ان لوگوں پر ڈالتے ہیں جو بلندی کی طرف پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پرواز بھی اسی طریقے سے لرزش کھا جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوتے ہیں اور سلسلے کی تعلیمات کو جانتے ہیں، قرآن کی ان آیات کو جانتے ہیں کہ جو ان کو سنبھالی ہوئی ہے، ان کو سنبھال لیتی ہے، تو ان کی لرزش میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ آج کے ٹاپک کے اندر میں آپ کو وہ آیت فتح اور آیت بندش میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے بندش کو کھولا جاتا ہے اور جن کے ذریعے بندش کو لگایا جاتا ہے۔ ایک ہی آیت کے 3 جز ہیں اور انہی آیت کے ذریعے آپ اپنے ہونے والی اس بندش کو ختم کر سکتے ہو اور اس بندش کو لگا سکتے ہو۔ بندش کو کھولنا اور بندش کو لگانا ایک ہی آیت کے ذریعے، کہ جس آیت کو آپ ترجمہ پڑھیں گے، جس آیت کے آپ روحانیت دیکھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یوں تو پورا قرآن ہی شفا ہے، قرآن کی کوئی سی بھی آیت پڑھ لیں اس میں آپ کو شفا ملتی ہے، پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اب جتنے امراض اس دنیا میں موجود ہیں، جتنی بیماریاں اس دنیا میں موجود ہیں، جتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں، جتنے انسانوں کے مسائل اس دنیا میں موجود ہیں، ان کا حل صرف واحد ایک کتاب ہے، کتاب قرآن المجید، فرقان الحمید۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو تمام یہ تمام جو انسان ہیں ان کا حل اسی کتاب میں نکل جائے۔ اب جس طریقے سے مختلف آیات قرآن میں ہیں کہ کچھ آیتوں کو آیت شفا کہا جاتا ہے، کہ کچھ آیتوں کو، جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جس کو آیت قہری کہا جاتا ہے، اور کچھ آیتوں کو، کچھ آیتیں جمالی ہوتی ہیں، کچھ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوتا ہے، تو یقیناً کہ جب یہ کیفیات موجود ہوتی ہیں، جب رب کی یہ صفات موجود ہوتی ہیں، جب رب کی یہ ذات موجود ہوتی ہے، تو پھر وہ ہر آیت میں اپنا اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ اگر جلال ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ظاہر کر رہی ہے، جیسے حب کی آیت، کہ محبت میں وہ آیت دی جاتی ہے۔ اب حب کی آیت کے ذریعے آپ کسی کی بندش نہیں توڑ سکتے، اب حب کی آیت کے ذریعے آپ کسی میں دشمنی نہیں لا سکتے۔ وہ اگر حب کی آیت ہے تو وہ حب کی آیت میں کام کرے گی، جیسے آیت شفا ہے۔
اب آیت کی شفا کے ذریعے آپ لوگوں کو اس آیت کو دم کر کر لوگوں کو شفا دے سکتے ہو. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس آیت، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اور اس آیت کے جو موکلان ہیں، اس آیت کے جو فرشتے ہیں اس کام میں مامور ہیں، تو وہ کام فوری ہو جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کی ہر آیت، ہر حرف کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں وہ سب الگ الگ ہیں. کسی بھی آیت کے سب ایک جیسے نہیں ہیں. اسی لیے مختلف آیتوں کے مختلف نام دیے، کیونکہ ان کے مامور جو روحانیت ہے، اس پہ مامور جو موکلان ہیں، اس کے مامور جو جنات ہیں، وہ تمام کے تمام مختلف قسم، مختلف قبائل سے ان کا تعلق ہے. اب جب ہم بندش کی بات کرتے ہیں اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت بندش کے لیے ہے، اور پھر ہم اس آیت کے ذریعے اگر بندش کے عمل کو کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے کہ اگر بخار ہوا تو پیناڈول کھائیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، اور کسی کھانسی والے مریض کو اگر پیناڈول دیں گے تو اس کی کھانسی میں بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں یہ اثر ہوگا کہ وہ اپنے اس معدے میں جا کے وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گی. اسی طریقے سے قرآن کی آیت ہے، جب ہم قرآن کی آیت کسی مرض کے لیے پڑھتے ہیں، اگر وہ اس مرض کے لیے ہوتی ہے تو اس کو فوری شفا ہو جاتا ہے، اور اگر اس مرض کے لیے نہیں ہوتی تو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے. جس طریقے سے ٹیبلٹ ہمارے جسم کے اندر اثر رکھتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کی آیات اپنا اثر رکھتی ہیں. کیونکہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر 3 قسم کے نور موجود ہیں. آج ہم جن آیت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آیت فتح کسے کہتے ہیں، کہ جس کے اندر ہم بندش کو کھول سکتے ہیں. اب وہ لوگ جو پریشان ہیں اپنے بندش کی وجہ سے، کہ محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، کاروبار کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ کاروبار آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا، وہ اپنا حد الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں کامیاب ہوں، ترقی ہوں، لیکن ان کو ترقی نہیں مل رہی ہوتی. وہ بالکل کولو کے بیل کی طرح ہوتے ہیں، کہ جس طرح کولو کا بیل دن رات چلتا رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنا سفر طے کر لیا، لیکن جب اس کی آنکھوں سے پٹی اٹھتی ہے تو وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے عام لوگوں کی مثال ہے جو اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنے معاملات میں دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی محنت میں کوئی کسر نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں. سب سے پہلی وجہ کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کیا ان کی تقدیر میں نہیں ہے. دوسری وجہ کہ اگر تقدیر میں ہے تو پھر کیوں نہیں مل رہی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آئی ہے، اور تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بیمار ہوتے ہو تو رب شفا دیتا ہے. جب انسان کسی چیز کا بیماری ہوتا ہے، اب وہ یقیناً جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ اس کو دوا دے گا نا. اب شفا ڈاکٹر نہیں دے رہا، ڈاکٹر اس چیز کو ڈائگنوز کر رہا ہے کہ اس کو مرض کیا ہے. اب ڈاکٹر کے مختلف طریقہ کار ہیں، وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ آپ سے کرواتا ہے، مختلف قسم کی آپ کی ہسٹری معلوم کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو کوئی ڈوز ڈائگنوز کرتا ہے. اگر وہ ڈوز جو ڈاکٹر نے دیے اور وہ آپ کی بیماری کی نوعیت کے مطابق ہے تو آپ کو شفا ہو جائے گی اس دوا سے، اور نہیں ہوگی تو پھر آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہوں گے. بالکل اسی طریقے سے بندش کے، جادو کے، اثرات کے، شیاطین کے، ان کے معاملات ہیں. اب اگر میں بندش کی بات کرتا ہوں تو بندش بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک بندش پازیٹیو اور ایک بندش نیگیٹو. پازیٹیو بندش کیا ہے؟ کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی بیوی کا شوہر کسی عورت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اب وہ اس کی بیوی اس اپنے شوہر کو وہاں سے روکنے کے لیے اس کے پیر کی بندش لگاتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، پازیٹیو ہے. اب جس طرح ماں باپ کا ایک بچہ کسی نشے کی عادت میں پڑ جاتا ہے، کسی غلط کام میں پڑ جاتا ہے، بے حیائی کی طرف اس کا پیر پڑ جاتا ہے، یا ایسی جگہ وہ جانے لگتا ہے کہ جو سرہن گمراہی ہے، تو اس کے ماں باپ اس کے پیر کو باندھنے کے لیے ان آیت کو پڑھتے ہیں، اور اس ترتیب و طریقے سے پڑھتے ہیں جس خاص کر اسی کو روکنے کے لیے ہے، تو اس کا پیر بن جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے. کس کام سے؟ برائی سے، بے حیائی سے اور برے کاموں سے.
کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس سے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانا، آپ نے فرمایا کہ نماز بری باتیں و بے حیائی سے روکتی ہے، یعنی کہ ایک عمل ہے، آپ نے وہ عمل کیا، آپ بے حیائی و برائی سے رک گئے، یعنی کہ یہ حضور نے فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی کہ آپ عمل کرو گے، آپ نماز پڑھو گے تو آپ بے حیائی و برائی سے رکو گے نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شور کسی بے حیائی میں مبتلا ہے تو پھر آپ کوئی ایسا عمل ہی کرو گے نا جس سے وہ رکے گا، پھر وہ عمل کیا ہے، پھر ہم کس طرح اس کو روک سکتے ہیں؟ یہ بندش پازیٹیو بندش کہلاتی ہے، اور نیگیٹو بندش، انہی آیت کے ذریعے آپ پازیٹیو بندش بھی لگا سکتے ہو، انہی آیت کے ذریعے آپ نیگیٹو بندش بھی لگا سکتے ہو، لیکن اگر آپ پازیٹیو بندش لگاتے ہو آپ تو اس کو آپ کا اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا عمل ہوگا، اس کا اثر آپ پر ہوگا، اس کے پورے گھر پر اثر ہوگا۔ اور اگر آپ کسی کے لیے ناجائز لگاتے ہو بندش تو اس کا ریفلیکشن آپ پر پڑے گا، یعنی کہ اس کے برے اثرات آپ پر پڑیں گے۔ اگر ہم قرآن کی آیت کے ذریعے اگر کوئی جائز کام کرتے ہیں تو اس کے ماتھے جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کام پہ مامور ہوتے ہیں اس آیت پر۔ اور اسی طریقے سے اگر اسی آیت کے ذریعے اگر ہم ناجائز کام کرتے ہیں تو وہی فرشتے جو ہوتے ہیں، وہی موکلان جو ہوتے ہیں نا، وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ قہر بن کر ٹوٹتے ہیں کس کے اوپر؟ کہ جس کے اوپر وہ آیت پڑھی، جو آیت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آیت کے ذریعے آپ جائز کام بھی کر سکتے ہو، ناجائز کام بھی کر سکتے ہو، دونوں کام کر سکتے ہو، فرق صرف اتنا ہے آپ کی نیت کا۔ آپ نے جائز کام کرا تو آپ پر رب کے انعامات کی بارش ہوئی، رحمت کی بارش ہوئی، اس کے موکلان خوش ہوئے، اس کے ماتحت فرشتے خوش ہوئے۔ اور اگر آپ نے اسی آیت کے ذریعے آپ نے کوئی نیگیٹو کام کیا، کوئی ایسا کام کیا کہ جو شریعت کے خلاف تھا، جیسے آپ نے کسی کے رزق کی بندش لگا دی، جیسے آپ کسی سے جیلس ہوئے، آپ کے دل میں حسد ہوا، آپ نے کیا کرا؟ آپ نے یہی آیت اسی طریقے سے پڑھ کر اس کے نیت کر کے اس طریقے پہ وہ کام کر دیا، اب اس کے کاروبار میں تنگی آنے شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر ہونا شروع ہوا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ وہ خاص آیت ہے، بلکہ ہر آیت کا اثر ہوتا ہے، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس آیت کے ذریعے بندش لگاتے ہیں یا بندش کھولتے ہیں، اگر ہم جائز کام کر رہے ہیں تو اس میں جو پازیٹیو ریز ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے اثر انداز ہوتی ہے جس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی کے لیے ناجائز کرتے ہیں نا تو وہی پازیٹیو ریز جو ہمارے اپنے اندر موجود ہوتی ہے پھر وہ نیگیٹو پر غالب آ کے پھر نیگیٹو ریز پازیٹیو ریز پر غالب آ کر پھر وہ اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ جب ہمارے اندر سے نیگیٹو ریز جب نکل رہی ہوتی ہے نا تو پھر اس کا قہر ہم پر لوٹتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بزرگان نے فرماتے ہیں نا کہ تم جو بوگے وہ کاٹو گے، جس طرح تم کرو گے تمہارے ساتھ لوٹ کر آئے گا۔ جیسے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دیتے ہو تو دھوکہ اپنی جگہ کو پہچانتا ہے، اپنے اصل کو پہچانتا ہے، پھر وہ لوٹتا ضرور ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل۔ آپ اس آیت کے ذریعے جائز کام بھی کر سکتے ہو، اور ناجائز کام اگر کرو گے آپ اس آیت کے ذریعے تو پھر اس قہر میں مبتلا ہوگے۔ لیکن آپ کو دونوں چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کس رستے کا انتخاب کرتے ہو۔ آپ اگر کسی کی اولاد کے لیے برا کرتے ہو تو آپ کی اولادوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کسی کے ماں باپ کے لیے برا سوچتے ہو تو آپ کے ماں باپ پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کسی کی بہن بیٹی کے لیے برا سوچتے ہو تو آپ کی بہن بیٹی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ کچھ میرے اسٹوڈنٹ سے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا قرآن کے ذریعے بھی ہم کسی کو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں؟ اس لیے میں اس چیز کو بالکل ایکسپلین کر رہا ہوں، بالکل پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کا پھر ریفلیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون کون سی ایسی بندش ہیں کہ جس کے ذریعے اس آیت کے ذریعے ہم ان بندش کو خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے عمل میں بیٹھتے ہو، آپ کسی بھی عمل کا تعین کرتے ہو۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، خاص لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب جب انسان عمل پڑھ رہا ہوتا ہے اسے یقیناً
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھ سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں انسان ہے وہاں خطا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی لازمی ہو سکتی ہے۔ تو اسی آیت کے ذریعے ہم اس عمل کی رجت کو باندھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو شخص اس آیت کو صرف اپنے ورد میں رکھتا ہوگا نا، اور وہ کوئی بھی اعمال پڑھتا ہوگا، تو سب سے پہلے یہ اس آیت کی یہ شان ہے، اس آیت کی یہ برکت ہے کہ وہ کسی بھی نگیٹو چیز کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے نا، کہ جب ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے، لاکھ کوئی جانور آ جائے، ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ آیت پڑھنے والے کو اسی طرح اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس آیت کے جو موکلان ہیں وہ اس کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، اس آیت کی روحانیت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ کوئی بھی عمل کر رہا ہو، چاہے سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہو، سورہ قریش پڑھ رہا ہو، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہو، سورہ یاسین پڑھ رہا ہو، دعائے برہتی پڑھ رہا ہو، دعائے حزب البحر پڑھ رہا ہو، اس میں ہونے والے ہلچل، یعنی کہ اس میں ہونے والی ہلچل، یعنی کہ وہ موکلان، وہ فرشتے، وہ سرخ جنات، اور اسی کے ماتحت وہ شیاطین، جو سب سے پہلے حاضرات میں شیاطین ہی آتے ہیں، تو وہ اس کو بچاؤ کے لیے اس کو اپنے حصار میں لے لیتی ہیں۔ یہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کو باندھا بھی جا سکتا ہے، اس کو کھولا بھی جا سکتا ہے اسی آیت کے ذریعے۔ اب دوسری کہ سب سے میجر پرابلم کہ میاں بیوی کی محبت آئی بس سمجھ میں، کہ ان میں نفاق کا پیدا کرنا، یعنی کہ آپس میں بغض پیدا کرنا۔ بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ نیت تو صحیح کام کی کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ ان کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ عملیات کا راستہ جو نا، یہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ بال سے باریک راستہ ہے یہ۔ اس میں عامل کی ذرا سی کوتاہی کسی کے لیے بڑا نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس معاملات میں، اس رستے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کو اس میں چاق و چوبند رہنا چاہیے، حاضر دماغ رہنا چاہیے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جب آپ کام کرنے بیٹھتے ہو۔ یعنی کہ طلاق کو باندھنا، یعنی کہ میاں بیوی آپس میں جڑے رہیں، ان میں نفاق پیدا نہ ہو، ان میں دشمنی پیدا نہ ہو، اس میں بغض پیدا نہ ہو۔ آج کل آپ دیکھیں نا، طلاق کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر میں ابھی اس 10 سال، اس 15 سال کا میں عرصہ دیکھتا ہوں، تو طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کبھی کوئی لڑکی خلا لے رہی ہے، کبھی کوئی مرد طلاق دے رہا ہے، کبھی کوئی خلا لے رہی ہے، کبھی کوئی طلاق دے رہا ہے، کہ جب آپ چاہتے ہو کہ آپ دونوں خوشحال ہیں، اور کسی بندش کی وجہ سے ان دونوں میں نفاق پیدا ہو گیا ہے، تو آپ جو لوگ اس آیت کو خالی پڑھتے ہیں نا، وہ میاں بیوی ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی کہ شوہر طلاق نہیں دے سکتا۔ پھر اگر کوئی بیوی چاہے کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہ دے، اور وہ اس پر آمادہ ہے کہ وہ اس کو طلاق دے کر رہے گا، تو وہ اس کے طلاق کو بھی باندھ سکتی ہے، کیونکہ اس نے صرف زندگی بسر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی کے بہکاوے میں آ کے یہ کام کر رہا ہو، یا کسی کچھ اپنے چھپانے کے لیے کام کر رہا ہو، کوئی ناجائز کام کر رہا ہو، یا کسی اس سے اپنی بیوی کو روکنا چاہتا ہو، اپنی بیوی کو ڈرا رہا ہو، دھمکا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، اور وہ بیوی اگر پریشان ہے، اس کے بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی اس وقت سوار کسی کا عشق ہوا ہے، اس کے دماغ پہ سوار کسی کا حسن ہوا ہے، اس کے اوپر سوار کسی کے کچھ معاملات ہوئے ہیں، اس کے اوپر سوار کسی کا کوئی جادو کا اثر ہوا ہے، تو اس میں اس بچوں کا کیا قصور، اس بیوی کا کیا قصور؟ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے انہیں آیت کو پڑھتی ہے تو اس کا شوہر اس کو طلاق نہیں دے سکتا، اور اس کے بعد اس کا شوہر، اس کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی اثر ہوتا ہے، کوئی عصبی معاملات ہوتے ہیں، یا وہ اس کا دماغ خود ہی ظاہری طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اچھا، ضروری نہیں کہ ہر مرد کے اوپر جادو ہو تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ رہا، کوئی ہوش و حواس میں بھی کر سکتا ہے، کسی کے عشق میں پڑ گیا، کسی عورت کے چکر میں پڑ گیا، یا کسی اور معاملات میں چلا گیا، یا کسی کے بہکاوے میں آ گیا۔
تو وہ عورت اگر ان آیت کو پڑھتی ہے نا تو وہ اس قسم کے شر سے محفوظ رہتی ہے. میں اس آیت کی خاصیت بتا رہا ہوں کہ اس کو صرف اچھا عمل کرنا ایک دور کی بات ہے، اور پڑھنا اسی نیت سے یہ سمجھ لیں کہ ایک عمل کرنا، ایک بندہ ایک ریاضت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تب جا کے اس کا اثر شروع ہونا ہے. اس آیت کا کمال یہ ہے، اس آیت کی روحانیت کی شان یہ ہے کہ آیت کو پہلی دن سے پڑھنا اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اسپیشلی انہی آیتوں کے لیے ہے، یہ اسپیشلی اسی کام کے لیے کہ جو کام آپ کر رہے ہو. اب تیسری بات کیا کہ جسم کے اندر کوئی بھی امراض پیدا ہوا ہو، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو، چاہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہو. اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے کہ ہماری کچھ غلطیاں اپنی، کہ ہم مثال کے طور پہ کسی ایسے کھانے کے عادی تھے کہ ہم جس کو چھوڑ نہیں پائے، اور اس نے ہمارے جسم کا ہمارا حصہ بہت زیادہ متاثر کر دیا، اور پھر وہ بیماری کی صورت اختیار کر گیا. ایک وہ جو ظاہری ہے، اور ایک وہ جو کسی نے پڑھائی کے ذریعے، کسی نے آسیب کے ذریعے، کسی نے نظر بد کے ذریعے ہمارے جسم کو، ہمارے شریر کو متاثر کر دیا. وہ اس کا شریر، اس کا جسم اس آیت کی برکت سے ان گناہوں کو بھی کھول دیتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر بیماری کی صورت میں گراہیں لگ جاتی ہیں. کہ انسان یہ سمجھ لے کہ بالکل اپنے قابو میں نہیں ہوتا. انسان ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے سوا ان بیماریوں کا کہ جو اس کے سامنے نہیں ہے، اور اس کے وجود کو کھوکھلا کر دیا، اس کے وجود کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ دیا. انسان ہر اس چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اس کے سامنے ہے، لیکن انسان اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اس کو نظر نہیں آ رہا ہو، اور وہ اس کے شریر کو کھوکھلا کر دیا ہو، اس کو نقصان پہنچا رہا ہو. یہ آیت کی شان ہے اس آیتوں کی کہ یہ انسان کو اس مرض سے نجات دیتی ہے، کینسر والے مرض کو، اور جو ایسے امراض میں مبتلا ہو کہ جس کو کیمو تھراپی ہو رہی ہو، کہ جس کو ڈاکٹر نے بایوپسی کا کہہ دیا ہو کسی جسم کے حصے اوپر، آپ اسی آیت کو زعفران سے لے کر اس مریض کو پلانا شروع کر دیں. دیکھیں رب کی شان کس طرح آپ پر ظاہر ہوتی ہے، کہ آپ کو یقین اور ایمان کس طرح تازہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس ٹرانسمیشن کے اندر دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دونوں چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس کو کھولنا اور اس کو پھر بند کرنا انہی آیت کے ذریعے کس طرح ممکن ہے. اور پھر ہم آتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کی عادت سگریٹ نوشی کی ہے، ایک شخص کی عادت شراب پینے کی ہے، ایک شخص کی عادت کچھ کھانے پینے کی ہے، تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. جیسے اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی کسی کی نشے کی حالت میں پڑ جاتا ہے، کوئی ڈرگس لینے لگتا ہے، کوئی کچھ لینے لگتا ہے. اب آپ اس کو کس طرح روکو گے؟ کیا آپ ان آیتوں کو پانی پلانا کافی ہوگا، یا اس کے نام کے عدد کے مطابق وہ آیت پڑھنا آپ کے لیے کافی ہوگا؟ اچھا میں آپ کو یہ چیزیں سمجھاؤں گا کہ آپ نے یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو وہ کھولنے کے لیے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو اس کو بندش لگانے کے لیے پڑھنا ہے. اس کی تعداد مقرر ہے. اچھا ہر چیز کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جس ترتیب و جس طریقے سے ہم کرتے ہیں نا ہمیں اس کو اتنا فائدہ ہونے لگتا ہے. اب چوتھی بات، کسی کی زبان بند کرنا، یعنی کہ بد کلامی کرنا. یعنی کہ کچھ اولاد ایسی ہوتی ہیں کہ جب ماں باپ کو مطلب ایک اپنی عزت کی وجہ سے، اپنے عزت نفس کی وجہ سے وہ اس اولاد سے کچھ کہتے نہیں ہے کہ یہ پلٹ کر مجھے کوئی ایسا جواب دے کہ جس سے مجھے دکھ ہو. ایسوں کی زبان بند کرنا. یا جو شخص گالیاں منہ سے بہت نکالتا ہو، یا جو شخص جب کلام کرتا ہو تو بدتمیزی سے کلام کرتا ہو، ایسوں کو زبان بند کرنا. صرف یہ آیت آپ کے ان تمام کاموں کے لیے کافی ہے، ان تمام معاملات کے لیے غالب ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ آیت کن کن امراض میں
اور کن کن معاملات میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو. اور ایک سب سے بڑی بات اس آیت کا یہ کمال ہے کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہو، اس درد کا باندھنا، یعنی کہ درد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، کہ جسی کے گھٹنوں میں درد ہونا، کسی کے پیر میں درد ہونا، کسی کے آدھے سر میں درد ہونا، کسی کے پورے سر میں درد ہونا، کسی کے جسم میں درد ہونا. تو اس آیت کے ذریعے آپ کس طرح اس کا جسم کا حصہ باندھ سکتے ہو، درد کا حصہ باندھ سکتے ہو. اور ایسا کہ فوری اثر رکھے، کہ جس طرح آپ کوئی پین کلر کھاتے ہو نا، آپ کو پین کلر کھا کر بھی کچھ دیر میں آرام ہونے شروع ہوتا ہے، لیکن اس آیت کا پڑھنا آپ کو آرام آنے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر جو نا تسکین ہے. اس آیت کے اندر اس تحریک کو تحلیل کرنے کے لیے اور اس کو پھر تسکین کے مقام پہ لانے کے لیے زبردست قوت کے مالک ہے. اس آیت کا پڑھنے والا بالکل ٹھہر جاتا ہے. اس کا جو تیسرا جز ہے نا، اس آیت کا ایک ہی آیت ہے یہ، اس کا جو تیسرا جز ہے وہ بالکل تسکین ہے. اس آیت کے اندر تحریک بھی ہے، تحلیل بھی ہے اور تسکین بھی ہے. اسی لیے ان آیت کو کہا گیا ہے کہ یہ انسانی جسم کے لیے لاجواب آیت ہے، یہ کہ انسان کا وجود، انسان کا جسم، انسان کے جسم کی بنیاد، اس کی بناوٹ اور اس جسم کو چلانے والا نظام انہی تحریکوں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ چوتھی تحریک نہیں ہے. اور ان تحریکوں کے ذریعے ہی انسان اپنے اندر کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. اور یہی وہ آیت کہ جس کے 3 جز ہیں، کہ اس کے اندر تحریک بھی ہے، اس کے اندر تحلیل بھی ہے اور اس کے اندر تسکین بھی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت اب آیت دیکھیں کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2، اس کا جو پہلا جز ہے آیت کا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، یعنی اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس پہلی آیت کے جز کا اس کا مطلب بنتا ہے اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں. یہ جو شروع، اس آیت کا جو شروع کا جو جز ہے نا، یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہاں بات عام لوگوں کی ہو رہی ہے کہ لوگوں کے لیے جو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جو اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے پھر. تو یہ آیت کا جو جز ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اس آیت کو ان نعمتوں کے لیے پڑھتے ہیں نا تو یہ ہر چیز کھول کر رکھ دیتی ہے. اگر ہم بندش میں ہیں، اگر ہمارے رزق میں تنگی ہے، اگر ہم پریشان ہیں، ہم صرف اس آیت کے جز کی تکرار کریں نا تو اس آیت کی برکت سے، اچھا ایک اس آیت کے جو معمور فرشتے جو موکلان ہیں وہ رحمت کے ہیں، وہ نعمت کے ہیں، وہ کھولنے کے ہیں، وہ فتح کے ہیں، جو انسان کو بیماریوں سے نجات دیتے ہیں، جو انسان کی بندشوں کو کھول دیتے ہیں، جو انسان کے آنے والی ان رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں. اب اگر کسی آسیب زدہ شخص کے اندر اگر کوئی شیاطین داخل ہے اور وہ ان آیت کو پڑھتا ہے، اس آیت کی تکرار کرتا ہے، تو وہ شیطان اس کے وجود کی گرہ کو کھول کر نکل جاتا ہے. یعنی کہ یہ آیت کے جو موکلان ہے نا، اس آیت کی جو روحانیت ہے، اس کے جو پہلے جز کی جو روحانیت ہے، وہ اس کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتا ہے. ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی آیت قوت، زبردست قوت رکھتی ہے. اور زبردست یہی اس آیت کا جو پہلا جز ہے، یہ آپ کوئی سا بھی عمل کرتے ہو اس رجت کو باندھ دیتی ہے. یعنی کہ اس رجت کا تو نام و نشان نہیں ہوتا. یعنی کہ اس آیت کا پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کبھی مفلسی حالت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر رب نے ایک بات مجھے بتاؤ آپ، کہ
کہ جب تم پر اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا, اللہ نے نعمتوں کا دروازہ کھول دیا, کوئی ہے جو اس کو بند کر دے؟ نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں بند کر سکتا. تو کیا کمال کی آیت ہے یہ. اس آیت کے اس جز کے حصے کو صرف زعفران کے اور عرق گلاب کے پانی سے لکھ کر اگر میاں اپنے شوہر کو پلائے نا تو اس کے اندر کی جو بری عادتیں ہیں نا وہ ختم ہونے لگتی ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کو پلائے نا, ان کی اولاد کو جو بری عادتیں ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں. اگر روحانی معالج اپنے پاس لکھ کر اپنی ٹیبل پر رکھے اور جو لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں نا, اگر ان کو یہ دم کر کے دے, ان کو پڑھ کے دینا, تو وہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات دے دیتی ہے, کیونکہ رب نے کھولا ہے اپنے رحمت کا دروازہ. یہ آیت کھولنے کے لیے, اگر آپ کوئی بھی عمل کھولنے کے لیے اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو 81 مرتبہ پڑھا جائے گا, یعنی کہ 81 مرتبہ, 81 بار. آپ اس آیت کے جز کو بھی پڑھ سکتے ہو اور اس پوری آیت کو بھی پڑھ سکتے ہو. اس آیت کو اگر ہم نے کھولنے کے لیے پڑھنا ہے تو ہم اس کو 81 مرتبہ پڑھیں گے. اب اس کے دوسرے جز کی طرف آئیے آپ کہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ, یعنی اور جو کچھ وہ روک دے تو اس کو روکنے کے بعد اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں, اس کو کوئی کھولنے والا نہیں. یعنی کہ جس کو رب روک دے, اس پہ گرہ لگا دے, اس کو بند کر دے, اس کو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے, اس کو پھر کھولنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا, اس آیت کی یہ خاص بات ہے کہ اگر ہم اس آیت کے ذریعے بندش لگاتے ہیں تو ہم اسی آیت کے ذریعے بندش کو کھولیں گے, کوئی دوسری آیت کے ذریعے بندش نہیں کھول سکتے. اگر ہم بولیں نا کہ ہم سورہ اخلاص کے عامل ہیں, کسی نے اس آیت کے ذریعے بندش لگائی ہے, اگر آپ چاہو کہ سورہ اخلاص کے ذریعے کھولنا تو آپ کو ایک طویل ٹائم لگے گا, ایک وقت لگے گا, لیکن اسی آیت کے ذریعے فی الفور وہ اثر ختم ہو جاتا ہے, وہ آیت کھل جاتا ہے معاملہ. یعنی کہ پہلا جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے, جو رحمت کے دروازے کھول دے, جو اپنی نعمتوں کو تمام کر دے, جو ان کو رزق عطا کر دے, اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے, اسے کوئی نہیں کر سکتا. ان آیت کو پڑھنا ہی ایک ہوتا ہے کہ کسی کام کے طریقے لانا, انڈا لانا, لیمو لانا, پیاز لانا, آلو لانا, پھر اس میں پڑھنا, پھر اس میں کیل لگانا, پھر اس میں وہ لگانا, پھر اس کو گرا مارنا, پھر پڑھنا, پھر اس کو قبرستان میں دبانا, یہ ختم بالکل. صرف اس آیت کو پڑھو اور اپنے تمام مسائل کا نجات, انسان تمام مسائلوں سے نجات مل جاتی ہے اس سے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے پورا طریق سے کام کرنا. اگر ہم مثال طور پہ کسی کی بندش کا عمل کرتے ہیں, جیسے میں نے مختلف بندش کے عمل اپنی ویڈیوز میں بتائیں کہ آپ اس میں یہ کریں, وہ کریں, تالا لائیں, گرا لگائیں, یہ پورا ایک پروسیس ہے. آپ اس محنت سے, اس پروسیس سے وہ کام کرتے ہو. بعض لوگوں کو تالا نہیں ملتا, بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں, بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم اتنا عمل نہیں کریں گے, بعض لوگ بولتے ہیں ہم اس طرح نہیں کریں گے. عام لوگوں کے لیے, خاص لوگوں کے لیے, اور جو میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں ان لوگوں کے لیے اس آیت کو خالی یاد کر لینا ہی نا, ان تمام سے محفوظ ہو جاتے ہیں. سب سے خاص بات, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آیت پڑھنے والے پر جادو اثر نہیں کرتا, جادو اثر نہیں کرتا. نظر بد, یعنی کہ وہ نظر جو انسان کے وجود کو ہلا دیتی ہے, اس کو اس کے جسم میں داخل نہیں ہونے دیتی, اس کا اثر رہتا ہے. دیکھو نظر بد کا اثر رہے گا, آپ کچھ بھی پڑھو, آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھو, کوئی بھی سورت پڑھو, کچھ بھی پڑھو, نظر کا اثر ضرور رہتا ہے. اچھا, نظر کا اثر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے, ایک انسان کے ظاہر پر, ایک انسان کے باطن پر, یعنی کہ وجود کے اندر پر. اچھا, ایک بات یاد رکھنا, اس آیت کی یہ شان ہے, اس آیت کی یہ برکت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ اس کے اوپر اس کی ظاہری نظر ہوگی, آئی بس سمجھ, لیکن اس کے وجود میں وہ نظر بد صلاحیت نہیں کرے گی, وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کو قید کیا ہوا ہے, بند کیا ہوا ہے اس کے وجود کو, کہ اس کے وجود کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی, کوئی جادو کا شر,
کسی قسم کا کوئی نظر بد کا اثر، کوئی شیاطین جنات، کوئی خبائث، کوئی شیاطین، کوئی حمزات، کوئی چڑیل، کوئی مسان کا جادو، کوئی ہندوانی عمل اس کے وجود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جس کو رب نے روک دیا، جس کو رب نے باندھ دیا، اسے کوئی چھڑانے والا نہیں، اسے کوئی کھولنے والا نہیں. سمجھیں اس آیت کے راز کو، سمجھیں اس کے اسرار کو، سمجھیں اس آیت کے. پھر زندگی بھر دعائیں دیں گے. اب لوگ کتنے بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں کہ 3 4 5 5 پیج کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں، مختلف صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ سب کا ایک نچوڑ میں نے آپ کو صرف ایک آیت کی صورت میں دے دیا، صرف ایک آیت، کہ ایک آیت جو آپ کی تقدیر کو بدل دے. اور یہ وہ آیت ہے کہ جو انسان کے اوپر ہر شر پر غالب آ جاتی ہے، ہر خیر پر غالب آ جاتی ہے. یعنی کہ خیر پر غالب آنے سے مراد کہ اگر اس کی کوئی نعمت ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے وہ، اس آیت کی برکت، اس آیت کی روحانیت. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا من روشن ہو، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے معاملات کھل جائیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ اس کے اسرار ہم پہ ظاہر ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم علم لدنی جو ہمارے بزرگوں سے منسوب ہوا ہمارے چشمے ہمارے سینے سے جاری ہو جائیں، اس آیت کے ذریعے ہر چیز ممکن ہے. ہم چاہیں نا کہ سورہ یاسین کی روحانیت ہم پر جاری ہو جائے، کھل جائے. لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور میرا عمل باندھ دیا کسی نے، حضور میری روحانیت نہیں کھل رہی، حضور میرے باطنی معاملات نہیں کھل رہے. میں نے آج آپ کو ایک ایسا راز دیا ہے نا اس آیت کی صورت میں کہ جو آپ کے وجود کی تمام گرہوں کو کھول دے، آپ کے تمام لطائف کو جاری کر دے. یعنی کہ اس آیت کا یہ خاص بات ہے، خاص کمال ہے کہ جو لوگ سلوک کے راستے میں چل رہے ہیں، جو لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں اور جو وہ ضرب اپنے جسم کے جس مقام پر لگا رہے ہیں وہ مقام جلد کھل جائے، تو اس آیت کو صبح شام پڑھنے شروع کر دیں. دیکھیں آپ کے اوپر لطائف کیسے جاری ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو سورہ یاسین کے ذریعے اپنے لطائف کو جاری کریں، اس پریکٹس کے ذریعے جاری کریں، اس ذکر کے ذریعے جاری کریں. آپ صرف اور صرف اس آیت کے ذریعے، صرف اس آیت کے ذریعے اپنے تمام لطائف کو جاری کر سکتے ہو. آپ نے کوئی 1.25 لاکھ کی تعداد کو مکمل نہیں کرنا، آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا. آپ عمل جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو، آپ جو پڑھائیاں کر رہے ہو کرتے رہو. آپ صرف اور صرف اس آیت کو اپنے ورد میں رکھیں، اور اس آیت کی مختلف طریقوں سے مختلف جسم کے حصوں پہ تکرار کی جاتی ہے. اگر کسی نے لطائف کو اس آیت کے ذریعے لطائف کو کھولنا ہے، لطائف کو جاری کرنا ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں. اچھا، اس آیت پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ عجائبات کی دنیا کے تمام دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں. یعنی کہ وہ سفر، اب میرے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں، اب جو میں کہتا ہوں وہ عمل کرتے ہیں، لیکن ان پر وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، نہ خواب کی حالت میں ہوتی ہیں، نہ مشاہدے کی حالت میں ہوتی ہیں، نہ ظاہری آنکھوں کی حالت میں ہوتی ہیں. وہ اس آیت کو گرہ لگا لیں، اس آیت کی رسی کو پکڑ لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. سب سے پہلے خواب کی صورت میں سب کچھ ظاہر ہونا شروع ہوگا، اس کے بعد مشاہدے کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہوگا، اس کے بعد مراقبے میں اب چیزیں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی، کھلنے شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد ظاہری آنکھوں سے سب کچھ انسان دیکھنے شروع کر دے گا. اس آیت کا یہ کمال ہے، اس آیت کی روحانیت ہے کہ وہ جنات جو بالکل لطیف ہیں، بالکل باریک ہیں، جن میں لطافت ہے، جن میں کثافت بالکل بھی نہیں ہے، کہ ظاہری آنکھوں سے جن کو دیکھنا ناممکن ہے، آپ اس آیت کا عمل کر لیں، اس آیت کو پڑھ لیں، ہر لطیف سے لطیف چیز کی گرہ پر کھل جاتی ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں. ہر چیز آپ پر ظاہر ہو جاتی ہے، ہر چیز. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جس کے لیے اپنا پورا سفر طے کرتا ہے، جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے،
جس کے لیے انسان اپنے بزرگوں کی خدمات کے اندر 40 سال گزار دیے ہیں، 50 سال گزار دیے ہیں، صرف کس لیے کہ ان کی روحانیت ان پر کھل جائے، ان کے معاملات ان کے کھل جائیں، ان کے ظاہری باطنی کیفیات ان کے کھل جائیں، ان کے اوپر دربار غوثیت کے دروازے کھل جائیں، کہ ان کے اوپر دربار رسالت کے دروازے کھل جائیں، ان کے اوپر دربار اسدیت کے دروازے کھل جائیں. کہ یہ آیت وہ دربار جو مقدس دربار ہیں، کہ جو اس کے محبوبین کے ہیں، کہ جو وہ ان دروازوں کو کھول دیتی ہے، تو پھر اس آیت میں کیا راز چھپا ہے اس مالک کا کہ وہ اور اس کا محبوب بہتر جانتا ہے. ہم صرف ظاہری حالات کو کھولنے کی کوشش نہیں کریں، وہ تو ظاہری عام لوگوں کے لیے ہیں. میں خاص لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اشتیاق ہے، کہ جن لوگوں کو شوق ہے، کہ جن لوگوں کی جستجو ہے، کہ جو لوگ ان کی محبت میں تڑپتے ہیں کہ کوئی ان کو دربار غوثیت میں لے جائے، کہ کوئی ان کو دربار رسالت تک لے جائے. درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف ریاضت کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک بلاوا آ جائے ان کا. یہ آیت تمام رستے کھولتی ہوئی آپ کو اس جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے جس کی تمنا آپ کے دل میں ہوتی ہے. یہ اہل سلاطین کے لیے آیت ہے، یہ جو میں نے عام لوگوں کو میں نے بتایا ہے، اور اپنے ساتھ چلنے والے ہم سفر ساتھیوں کو میں نے اس آیت کے بارے میں بتایا ہے کہ ان آیتوں کے صاحب دعوات جو ہے نا، بزرگان دین گزرے کہ جن کو سلطان کہہ کے پکارا گیا ہے، کہ جو اپنا مقام آپ رکھتے ہیں. اب میں آتا ہوں اس کے تیسرے جز کی طرف کہ وہ هو العزیز الحکیم، کہ وہی غالب اور حکمت والا ہے. یعنی کہ ہر چیز پر غالب، ہر امر پر غالب رب کی ذات ہے، کہ جس نے تمہیں یہ امر دیا ہے، کہ جس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، اس آیت کو وہی شخص اپنے ورد میں رکھے گا کہ جس کو توفیق ہوگی، ورنہ کچھ لوگ کچھ وقت میں پڑھ کر اس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میری تو دعا ہے کہ میرے تمام چلنے والوں کو اللہ استقامت دے اس آیت پر، میری دعا ہے یہ، اس پہ استقامت مل گئی، آپ سمجھ لیں حاکم بن گئے. دنیاوی معاملات میں، روحانیت کے معاملات میں، عملیات کے معاملات میں، ہر اس معاملات میں جس کا اختیار آپ کو رب نے دیا ہے، کیونکہ وہی غالب اور وہی حکمت والا ہے. اور یاد رکھنا کہ اس آیت پڑھنے والے پر حکمت کے وہ نورانی چشمے جاری ہوتے ہیں، وہ نورانی چشمے جاری ہوتے ہیں کہ جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے. اور ان آیت کے ذریعے سمجھ لیں کہ اس آیت کے جو موکلان ہیں، اس آیت کے جو سرخ جنات ہیں، مجھے موبائل دینا، تو ان پر بھی ہر چیز، ہر رستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں پڑھنے والے کے لیے. تو اس آیت کو اگر ہم کھولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کسی بھی طریقے کو، تو 81 مرتبہ پڑھیں گے. اب مثال کے طور پہ کوئی شخص بندش کھولنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ، میں تھوڑا سا طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. آئی بس سمجھ میں؟ تو تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سب یاد رہیں کہ اب مثال کے طور پہ کوئی عام شخص ہے، اب وہ پریشان ہے. اب آپ میٹھی چینی لے لیں، آپ چینی کے اوپر 81 اگر آپ نے کھولنا ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہو کہ میرے شوہر کے اوپر سے کوئی جو بری عادت ہے وہ دور ہو جائے، ہمارے شوہر آپس میں محبت ہو جائے، یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، اگر جادو کے اثرات ہیں، کوئی معاملات ہیں، آپ چینی پہ 81 مرتبہ اسی آیت کو پڑھ کے، اسی آیت کو پورا پڑھ کے، آئی بس میں 81 مرتبہ پڑھ کر آپ جس کو مقصود کھلانا ہو اس کو کھلائیں، اس کو فائدہ ہوگا.
آئی بات سمجھ میں. اب مثال کے طور پہ کسی کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے, کسی کے رستے نہیں کھل رہے, کسی کا کاروبار نہیں کھل رہا, کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہے, یعنی کہ اولاد کی بھی بندش ہونا, اب اولاد کی بندش کو کھولنا. اب مجھے الحمدللہ خوشی ہوئی اس بات پر کہ میری لائف کالر میں میری پیشنٹ نے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سال کے بعد ان کو اولاد دی. اور ایک میرے پاس میرے کلینک آتی ہے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سال کے بعد اولاد سے نوازا ہے کہ ان کی اولادوں میں بندش تھی. اور لاکھ انہوں نے علاج کرا لیے ہوں, ٹیسٹ کرا لیے ہوں, کلیئر ہوں. اچھا ایک ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بالکل کلیئر ہیں, اولاد نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ مرد میں کچھ فالٹ ہے, عورت میں نہیں ہے. ایک ہوتا ہے عورت میں کچھ پرابلم ہے, مرد میں نہیں ہے. تو یہ ان تمام پرابلمس کا سولوشن ہے یہ ان تمام تینوں کی تینوں پرابلمس کا صرف یہی آیت. اس کا صرف شروع کا جز لیں, ٹھیک ہے, کون سی؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. صرف یہ آیت کیا کہ اور اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کے دروازے کھول دے, جو نعمتوں کے دروازے کھول دے, اسے کوئی روکنے والا نہیں, کوئی بند کرنے والا نہیں. صرف اسی جز کو 81 مرتبہ پڑھیں. 81 مرتبہ پڑھ کر اس کو کسی میٹھی چیز میں, الائچی میں, اچھا اگر اولاد کے لیے استعمال کرنا ہے نا آپ نے, تو اولاد کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 7 چھوارے لیے جاتے ہیں اور ہر چھوارے پر 7 مرتبہ اسی جز کو پڑھ کر دم کر کے شوہر کو دیا جاتا ہے اور بیوی کو گڑ پڑھ کے دیا جاتا ہے. یعنی کہ تھوڑا سا گڑ لے لیں. اچھا گڑ جب آپ پڑھیں گے تو 81 پڑھیں گے, یعنی کہ آپ نے کھولنا ہے اس کی بندش کو, اس کی رکاوٹ کو کھولنا ہے, جو بیماری کی صورت میں لگی ہے یا جادو کی صورت میں لگی ہے یا شر کی صورت میں لگی ہے, اس کو 81 مرتبہ آپ نے گڑ میں پڑھ کر اس کو عورت کو کھلانا ہے. اچھا یہ 7 دن کا عمل ہے. اچھا مرد ایک چھوارا روزانہ سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ لے, ٹھیک ہے, دودھ کو گرم کرے بیوی, اس کو اندر چھوارا ڈال دے اور اس کے اوپر 7 بار اسی آیت کا ایک جز, شروع کا جو جز ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا, یہی پڑھ کے اس پہ دم کر دے اور شوہر وہ دودھ پی لے اور چھوارا کھا لے, اور عورت اسی وقت رات کو سوتے ہوئے اس پہ گڑ کھا لے. آئی بات سمجھ میں؟ اور سو جائے, اس کے بعد کچھ نہ کھائے. اچھا 1 ہفتے کے اندر اس عورت نے, مرد نے اس طریقے سے یہ پورا کرنا ہے. اچھا اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ حمل ٹھہر جائے, تو جب عورت کو پیریڈ شروع ہو, یعنی کہ جب اس کو پہلا دن جب عورت کا شروع ہو نا, پہلا دن شروع ہو, تو وہ ایک جائفل لے, جائفل کو توڑے, اندر کا گودا نکالے اور 81 مرتبہ اسی آیت کے ایک جز کو پڑھ کر اس پہ دم کرے اور اس کو پیس کر 7 حصے کر لے. جس دن اس کو پیریڈز ہو رہے ہو نا, اسی دن صبح نہار منہ 1 چٹکی کھا کے پانی پی لے نہار منہ. اس کے آدھے گھنٹے کے بعد یا 10-15 منٹ بعد جو چاہے کھانا پینا کرتے ہیں, لیکن 7 دن ریگولر, 7 دن میں جب وہ غسل کر لے, اس کے بعد 8ویں دن وہ اپنے شوہر سے صحبت کرے تو حمل ٹھہرتا ہے, اس کی بندش کھل جاتی ہے. اچھا اگر گڑ والا اور چھوارے والا اولاد کے لیے کرنا ہے نا, تو جس دن عورت کو پیریڈ شروع ہو اس دن سے عورت جائفل کے اوپر پڑھ کر وہ استعمال کرنا شروع کرے. آئی بس سمجھ, جب 7واں دن ہو جائے غسل کرے, 2 رکعت نماز نفل پڑھے, اس کے بعد پھر یہ عمل شروع کرے. کون سا؟ چھوارے والا اور گڑ والا. اور پھر رات کو کھا کے اور پھر میاں بیوی صحبت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے. یہ سمجھ لیں کہ بہترین اور لاجواب عمل ہے یہ اولاد کی بندش کو ختم کرنے کا. اور اچھا اولاد کی بندش کو یہ عمل ختم بھی کرتا ہے, اور پھر جب حمل ٹھہرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کی برکت سے اس کو, اس کی اولاد کو اس کے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی کہ اس کی جو روحانیت ہوتی ہے نا, جب حمل ٹھہر جاتا ہے, یعنی کہ دیکھ اللہ تعالیٰ بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ پاک چیزیں کھاؤ, حلال چیزیں کھاؤ, کیونکہ اس کا اثر تمہاری آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے. ہم جیسا عمل کرتے ہیں نا اس کا اثر, مطلب یہ کہ ہماری اولاد ہمارا آئینہ ہوتا ہے. ہم جیسا کریں گے نا ہماری اولاد ویسی ہی دنیا میں آئے گی. ہم اس کو حلال طریقے سے پرورش کرتے ہیں, محنت مزدوری کر کے پرورش کرتے ہیں, ہم اس کو ہر طریقے سے نیک کاموں کی طرح پرورش کرتے ہیں. جس طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے, کیونکہ بچہ سنتا ہے, بچہ اس کو سنتا ہے, اپنے کانوں سے سنتا ہے بچہ. آئی بس سمجھ میں؟ تو اس کا اثر اس کے بچے پر ہوتا ہے اور پھر
اس کی اولاد اس دنیا میں جب آتی ہے تو وہ نیک اور متقی بنتی ہے۔ یہ ایک طریقہ بتایا ہے تو اتنا ٹائم لگ گیا، لیکن میں مخصوص مختلف طریقے بتاتا رہتا ہوں۔ اور اچھا، اب ہم اسی آیت کو میاں بیوی کی محبت کے لیے کرتے ہیں، تو اسی آیت کو پڑھ کے الائچی دم کر کے دونوں کو کھلا دیا جائے تو محبت ہو جاتی ہے۔ اب عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد اس کو طلاق نہ دے، تو وہ لونگ کے دانے لے 7 عدد، 1 عدد لونگ پڑھ کر، ٹھیک ہے، اچھا اس کو پڑھنا یہ کہ طلاق کو باندھنا ہے تو 121 مرتبہ ہر لونگ پر پڑھ کے وہ اپنے شوہر کو کسی بھی کھانے میں ڈال کے، سالن میں ڈال کے یا پان میں ڈال کے یا کسی بھی چیز میں ڈال کے اس کو لونگ اس کو کھلا دے، تو اس کا شوہر جو ہوگا اس کو کبھی بھی اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اچھا، اگر ہم کسی کی بندش لگائیں گے نا تو ہم اس کو 121 مرتبہ پڑھیں گے، اور اگر ہم کسی کی بندش کھولیں گے تو 81 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب مثال کے طور پہ اب ہم نے اپنے جسم کے درد کو باندھنا ہے، آئی نا بات سمجھ؟ اب میں نے جس چیز کو ایکسپلین کیا ہے نا، آپ کو سمجھایا ہے، اب میں اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو میں نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اچھا جب ہم کسی چیز کو باندھیں گے نا تو اس کا جو دوسرا جز ہوگا، یعنی کہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، ہم نے اس آیت کو لینا ہے، صرف اس آیت کو لینا ہے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے اور 21 مرتبہ، یعنی کہ اس وقت جب ہم اپنے سر کے درد کو باندھ رہے ہوں گے نا تو 121 مرتبہ نہیں پڑھیں گے، پھر ہم صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ کے اس پہ تصور کر کے نا اس کو پڑھیں گے اور باندھیں گے اس کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اس کا طریقہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور انگلی، شہادت کی انگلی پڑھ کے جس جگہ پہ درد ہوتا ہے نا اس جگہ پہ رکھ کے نا پھر ایسے کراس کا نشان لگایا جاتا ہے 3 دفعہ، یعنی کہ اس کو باندھنا ہوتا ہے اس کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے بھی بندش ہوتی ہے، یعنی کہ درد باندھا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال پہ گھٹنے میں درد ہے کسی کے، تو دونوں گھٹنے میں درد ہے تو دونوں گھٹنے میں شہادت کی انگلی رکھ کے اسی آیت کو پڑھ کے اس کو کراس کا نشان لگایا جائے، اس کو باندھا جائے، اس کو باندھنے کی نیت رکھا جائے کہ درد کی بندش ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ سمجھ لیں کہ بالکل اینٹی بایوٹک کا اثر رکھتی ہے یہ چیز، بالکل اینٹی بایوٹک کا اثر رکھتی ہے، یہ بالکل اینٹی بایوٹک کا اثر رکھتی ہے اس کے اوپر۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ اب باقی مختلف اب اسی آیت کا پڑھنا اور کسی بھی طریقے سے باندھنا، یہ دونوں طریقے کا میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب جو لوگ اس آیت کو صبح اور شام، آپ کو اگر پریشانی ہو نا، آپ سے زیادہ نہیں پڑھا جا رہا ہوں، تو آپ اس آیت کو 7 بار صبح شام پڑھنا کر دیں، شروع کر دیں صبح و شام۔ یعنی کہ اگر آپ مثال طور پہ اگر کوئی عمل کر رہے ہوں تو عمل کرنے سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں، 7 بار اسی آیت کو پڑھیں، عمل کرنے بیٹھ جائیں، آپ محفوظ ہیں۔ جب آپ عمل کر کے اٹھیں اسی آیت کو پڑھنے، آپ محفوظ ہو گئے، رجت نہیں ہوگی آپ پر کسی قسم کی کوئی۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پہ ہم اگر کوئی شخص اس آیت کو سوالات کرنا چاہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس آیت پر سمجھ لیں کہ اپنی زندگی صرف کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میرے پاس ہر قسم کے میرے ہم سفر ساتھی ہیں جو لوگ چل رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف اس میں کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ کسی اور معاملات میں کر رہے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس آیت کو اپنے گرہاں لگاؤں، تو وہ 3125 مرتبہ پڑھنا شروع کرے اور 1.25 لاکھ کر لے اس کو 40 دن میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے علاوہ 1100 مرتبہ بھی یہ روزانہ یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس آیت کے ذریعے آپ کھولنا اور بند کرنا۔ اچھا، ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ جب انسان اس آیت کے ذریعے کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ اپنی فراست، اپنی عقل، اپنی حکمت کے مطابق ہر طریقے سے کام لے سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ طریقہ جو اس کے دماغ میں آئے اور وہ اس طریقے پہ وہ کام کرے، کام ترنت فوری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو تیسرا جز ہے نا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہی غالب اور حکمت والا ہے، یعنی کہ وہی ہے جو آپ جو بھی کام کرتے ہو، یعنی کہ اس آیت کا پڑھنے والا جو ہوگا نا وہ اپنے رب کے ماتحت ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ اس کے دماغ کے اندر اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جڑی بوٹی ہے، جیسے مثال طور پہ ملیٹھی ہے۔ اب ملیٹھی کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ کھانسی میں زیادہ فائدہ کرتی ہے، لیکن ایک حکیم جانتا ہے کہ ملیٹھی صرف کھانسی کے لیے استعمال نہیں ہوتی،
یہ پھیپھڑوں میں انفیکشن کو بھی ختم کرتی ہے، یہ پھیپھڑوں کی سوزش کو بھی ختم کرتی ہے، یہ معدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یہ معدے کے ورم کو بھی تحلیل کرتی ہے، یہ کھانسی کو بھی فائدہ کرتی ہے، یہ ہمارے اندر جو سائنس کی پرابلم ہوتی ہے یہ اس کو بھی دور کرتی ہے۔ ایک حکمت حکیم جانتا ہے، کیوں؟ کیونکہ حکیم کا مطلب ہی حکمت والا ہے، یعنی کہ رب کی وہ صفات اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب اسی طریقے سے اس آیت کا پڑھنے والے پر حکمت کے وہ سر چشمے جاری ہو جاتے ہیں جو اپنی فراست، اپنی عقل کے ذریعے، اس علم کے ذریعے وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے بندش لگانے کے لیے آپ کسی بھی طریقے سے بندش لگاؤ، جائز جو پازیٹیو بندش ہے جو میں نے سمجھایا ہے آپ کو، آئی نا بات سمجھیں، تو 121 مرتبہ پڑھ کے بندش لگاؤ گے، اور اگر جو لوگ بندش کو کھولنا چاہیں 81 مرتبہ پڑھ کر اس بندش کو کھولیں۔ یہ نیٹ نہیں چل رہا بھائی تمہارا، یہ ہے تاکہ میں سے بند کیا ہے تم نے یہاں سے؟ اچھا بند ہو گیا، اس کو اوپن کرو۔ اچھا اب میں کچھ لوگ جو مجھ سے کال پہ بات کرنا چاہیں، ظاہر سی بات ہے اب عملیات کے سلطان میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کو بھی میں لے لیتا ہوں، تاکہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ پریشان بیچارے کہاں جائیں۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سائمہ ناصر بول رہی ہوں گھر سے۔ جی میری بہن پانی لینا ہی۔ ہاں جی، میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے بھی شاید کی جو آپ نے آج ہمیں تعلیم کی ہے اس کی اجازت ہے، میں حامیت کے سفر میں آپ کے ساتھ ہوں؟ بالکل میری بہن، میری طرف سے جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو اس آیت کی بالکل مکمل اجازت ہے، اور وہ لوگ جو لوگ مختلف اعمال کرتے ہیں اور مختلف اعمال کر رہے ہیں تو وہ اس آیت کو بھی 7 بار اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تمہارا نیٹ نہیں چل رہا کیا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں، کیا حال ہے آپ کی؟ صحت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ مجھ سے لائیو بات کر رہے ہیں؟ جی میں آزاد کشمیر مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی تو سر سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے لیے بھی ایک دورہ رکھے آزاد کشمیر میں بھی، تو ادھر بھی آپ سے بہت لوگ جو ہے نا آپ کے فین ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے بہت مرید بھی ہو رہے ہیں، اللہ اور ہم آپ کی جو ہے نا مطلب ہے پوری کوشش بھی کریں گے یہاں پہ آپ سے رہنے کا انتظام جو بھی ہو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ تو دوسری بات سر یہ جو ہے جو سید شبیر صاحب ہیں ان کو اگر یہ عمل تعلیم کروں ان کے مرشد سے ملنے کے لیے یا جو ان کے مطلب بالکل آپ کر سکتے ہیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ یہ عمل تعلیم کر دوں؟ ہاں بالکل کر دیں، آپ بالکل کر دیں انشاءاللہ۔ تو اس کو یہ 1.25 لاکھ کر لیں؟ ہاں بالکل 1.25 لاکھ کر لیں اس کو آپ، ٹھیک ہے؟ اور سر تیسری بات یہ ہے کہ اگر جو ہم عمل کر رہے ہیں آپ کے بتائے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہے ہیں، تو اس میں اگر 3 دن یا 2 دن انسان رجت کا شکار رہے تو پھر وہ عمل جو ہے نا آگے وہ چل رہا ہے، تو جب وہ 3 دن بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رجت رہی ہے یا بالکل پتہ لگ جاتا ہے۔ اصل میں ان آیت سے آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد ہی میرا کیا ہے کہ آپ کم از کم رجت سے محفوظ ہو جائیں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ وہ جو 3 دن رجت رہی ہے وہ جو آگے جا کے دن ختم ہوں گے، 40 دن پورے ہو گئے، اس کے بعد وہ 3 دن پھر دوبارہ کرنے یا وہ عمل ہو جائے گا؟ ہاں وہ عمل ہو جائے گا، اس کے آپ پریشان نہ ہو اس کو، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ 40 دن پورے ہو گئے؟ بالکل 40 دن پورے ہو گئے۔ اور میرے وہ اسٹوڈنٹ، اور الحمدللہ ہمارا ایک کامیابی کا سفر تاک ہیلنگ لیول 1 کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب لوگ جو تاک ہیلنگ کے میرے اسٹوڈنٹس ہیں اب وہ تاک ہیلنگ لیول 2 میں انرول کر لیں، جلدی رجسٹریشن کر لیں تاکہ ہم کلاسز بنا کے پھر لیول 2 کا آغاز کریں۔ اور جو لوگ میرے تاک ہیلنگ لیول 2 کے ہیں وہ لوگ اب لیول 3 کی طرف اپنا سفر کریں اور جلد سے جلد اس کی رجسٹریشن کر لیں تاکہ ہم اپنا کامیابی کا سفر کو آگے مزید بڑھا سکیں۔ اور جو لوگ حکمت کے نور یا لیول 1 میں ایڈمیشن لینا چاہیں وہ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com اور آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہو۔ ہماری جو کورس ہو رہے ہیں لیول 1 کے ابھی ایڈمیشن چل رہے ہیں، اچھا ابھی صرف 1 مہینہ ہے، 1 مہینے تک جو لوگ ہمارے رجسٹریشن کر لیں گے وہ کلاسز میں آ جائیں گے، جو کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ 1 مہینے کے اندر ان کے پاس صرف ٹائم ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 4 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بولیں گے نا کہ ہمیں بیچ میں ایڈمیشن دے دیں یا ہم ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہوگا، پھر ہم بیچ میں نہیں لے سکتے، کیونکہ ہمارے جو لیولز ہیں وہ 4 مہینے کا ایک لیول ہے، اور اس لیولز کے اندر ہمارے مختلف اسباق چل رہے ہیں، مختلف پریکٹس چل رہی ہے، مختلف قسم کے ہمارے اس میں معاملات ہیں جو الحمدللہ ہمارے کامیابی کی طرف سفر آگے چل رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ آپ لائیو بات کر رہے ہیں؟ جی میں غلام حسین بات کر رہا ہوں پنجاب سے۔
ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ معلوم کرنا تھا، وہ جو چھری والا آپ نے عمل بتایا تھا تو اس سے اگر مریض دور بیٹھا ہو تو ہم اس کی کس طریقے سے کاٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ یا تو اس کی تصویر منگا لیں، اس کے ذریعے کر لیں، ٹھیک ہے جی، اور یا پھر اس کو تصور میں لے کے ہم کر سکتے ہیں اس کی کاٹ، ٹھیک ہے، پانی کے ذریعے تصور کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے نا پتلے بنائے جاتے ہیں، جیسے مثال طور پہ ایک شخص باہر ہے تو اگر ہم اس کا اتارا کرتے ہیں، بندش کو ختم کرتے ہیں تو، لیکن وہ طریقہ تھوڑا لائیو بتانا مناسب نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ لائیو کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دوں گا، بتا دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تھوڑے سے معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اس کے طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا۔ اچھا آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، باقی آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کم وقت کے اندر اتنے لوگوں کو میں ٹائم نہیں دے پاؤں گا، تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ مجھے واٹس ایپ اسی نمبر پہ کر دیں جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اسی نمبر پہ آپ اپنے مسائل بھی شیئر کر سکتے ہو، آپ شاذلی ایسٹریک بھی منگوا سکتے ہیں اور ایڈمیشن کا بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، جی میری بہن، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میں سدرا بول رہی ہوں فیصلہ آباد سے۔ سدرا اس وقت آپ لائیو بات کر رہی ہیں، کیا لائیو میں آپ اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہیں گی یا پروگرام کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی، پروگرام میں تو عملیات کے سلطان میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، اور میں نے نا حزب البحر میں جو کنز الاسرار کے وہ جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کے، یا اللہ یا علی عظیم، ہاں جی، یا اللہ کے وہ جو سارے نام ہیں اس میں آتے ہیں، وہ آپ نے بتایا تھا یا اللہ فجر کے بعد 66 بار اور ظہر کے بعد وہ جو عشاء تک ان کی ساری تعداد تھی، اگر وہ ایسے نہ پڑھے جائیں تو وہ ایک ہی مطلب ایک ٹائم میں 1434 مرتبہ کیسے پڑھیں؟ ہاں تو پھر وہ ایک ہی تعداد میں عشاء کے بعد پڑھے جائیں گے، 1434 مرتبہ، مطلب سب ایک ہی لائن، ایک ہی ترتیب میں، بالکل بالکل پڑھے جائیں گے ایک ہی ترتیب میں، ٹھیک ہے۔ اور جو آج کا عمل ہے اس کی اجازت چاہیے تھی، اگر کسی کی بندش کھولنی ہو لیکن اس کو ہم کچھ کھلا نہیں سکتے، جیسے کوئی مطلب دور بیٹھا ہے، کوئی ایسے ہے تو اس کو ہم کچھ کھلا نہیں سکتے، اچھا ہاں بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں ایک پیشنٹ کا سوال آپ تمام لوگوں کے لیے مسائل کا حل، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے یا جو باہر ملک رہتا ہو، آپ یہاں ہیں اور آپ اس کا بندش کھولنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ جو گول والی کالی مرچ ہوتی ہے نا، آپ کی کچن میں موجود ہوگی، ٹھیک ہے، جی جی ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک مٹھی لے لیں، آپ ایک مٹھی میں جتنی بھی آئے، ٹھیک ہے، ایک مٹھی لینے کے بعد آپ نے اس پر 81 مرتبہ پڑھنا ہے، اس پہ دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا 81 کو آپ ایک مفرد عدد میں لے کر آئیں گی تو 9 عدد بنیں گے، 8 اور 1 9، اب آپ نے اس کے 9 حصے کرنا ہے اور ایک حصے پر آپ نے وہی 9 مرتبہ آیت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پہلا جز، اور جس کے لیے عمل کر رہی ہیں اس کا نام، اس کا ماں کا نام لے کے مقصد بیان کریں گے اور اس کو آگ میں جلا دیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے 9 دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے اوپر سے جس نیت سے آپ بندش ختم کرنا چاہیں گے نا وہ بندش کھل جائے گی اس کے اوپر، اور یہ عمل بھی آپ اپنی بیاض میں نوٹ کر لیں عملیات کے سلطان میں، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی بنائی ہے بیاض آپ کی، اور میرا واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ رابطہ تھا، آپ نے ریپلائی نہیں ابھی تک کیا مجھے نا، وہ ساری بات آپ سے ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے میری بہن، میں انشاءاللہ بات کر لیتا ہوں آپ سے، آپ مجھے واٹس ایپ میسج کر دیجئے گا ابھی، اوکے، چلے ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اچھا دیکھیں آپ فون کریں تو کوئی ایسا سوال کریں، ایسی چیز پوچھیں جو آپ تمام لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، آپ نے جو آج ماشاءاللہ بہت زبردست عمل بتایا ہے تو اس کی اجازت عطا فرما دیں، دونوں طریقے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ بالکل میری بہن، میری طرف سے آپ کو جائز کاموں کے لیے اس کی بالکل اجازت ہے۔ جی بہت بہت جزاک اللہ۔ اچھا حضور، ایک بات اور کرنی تھی اگر آپ نے فرمانے وقت، جی وہ یہ کہ آپ نے جو ہے نا وہ حزب البحر شریف کا نقش کی آپ نے زکوٰۃ کی وہ لکھنے کی آپ نے فرمایا تھا نا، تو وہ جو لکھ لیے تھے سفر مظفر میں جو لکھنے تھے، تو وہ مدینہ، جی میں سن رہا ہوں، جو نقش لکھے تھے ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ استعمال کر سکتے ہیں جو وہ زکوٰۃ جو دی بنائی تھی؟ کون سے نقش کی زکوٰۃ ادا کی تھی آپ نے؟ وہ حزب البحر شریف کی جو آپ نے فرمایا تھا نا۔ ہاں میری بہن، اس کا طریقہ کار بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو نہر میں بہا دیں یا دریا میں بہا دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تمام کو، جی بالکل بالکل بالکل، اوکے، جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں خواتین بھی شامل ہیں اور مرد حضرات بھی شامل ہیں اور پوری دنیا بھر سے لوگ اس میں شامل ہیں۔
اور یہ قافلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس ٹرانسمیشن کو جب آپ اس کا حصہ بنتے ہو اور جب آپ مختلف جگہوں پہ شیئر کرتے ہو اس کو, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ جڑتے ایک پورا قافلے کی صورت بن جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی آپ اس وقت مجھ سے لائیو بات کر رہے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں اسد بات کر رہا ہوں ملتان سے. اسد ملتان سے. جی ڈاکٹر صاحب میں نا 7-8 مہینے سے نا اللہ سمت کا وظیفہ کر رہا ہوں ایک بزرگ سے اجازت لے کے نا. ٹھیک ہے. تو تقریباً 20-25 دن پہلے نا میرے خواب میں آپ کی زیارت ہوئی تھی. تو آپ نے کہا تھا کہ اسے نہ اس طریقے سے پڑھو کہ ایک تصویر جو اللہ کی کرنی ہے اور اس کے اندر نا اللہ سمت 100 دفعہ کرنا ہے. کیا بتایا تھا, دوبارہ بتائیں. آپ نے سر ڈاکٹر صاحب بتایا تھا کہ اسے اس طریقے سے پڑھو کہ ایک تسبیح قل هو اللہ احد کی کرنی ہے سورۃ اخلاص کی. ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ الصمد جو ہے نا وہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بالکل یہ طریقہ کار یہ ہمارے سلاسل کے طریقہ کار ہیں, اور یہ خاص کر خاندان قادریہ کا ہمارا یہ عمل ہے. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے, آپ کر سکتے ہو. اچھا میں یعنی شروع کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب, خصوصی اجازت؟ بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. آپ ہمارے ساتھ ہاں آپ ورد میں میں ورد میں نا 5000 مرتبہ اللہ سمد میں نے رکھا ہوا ہے, وہ بھی ساتھ جاری رکھوں یا صرف یہ کروں؟ آپ اس کو بھی جاری رکھیں. آپ یہ بتائیں کہ میرے ساتھ آپ کو جڑے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں پہلے سورت قریش کرتا رہا ہوں تقریباً 300. نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنا ٹائم ہو گیا مجھ سے جڑے ہوئے؟ تقریباً 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. 1 سال میں آپ نے اپنے اندر کچھ تبدیلی یا کچھ اپنے سلسلے کی تعلیمات کو لیا, یا ایسے کچھ فیض لیا, یا کچھ معاملات جیسے جو آپ اپنا مشاہدہ یا اپنا سفر یا کچھ شیئر کرنا چاہو؟ سرکار درمیان میں زیارت شروع, بزرگ کی 1-2 بار زیارت ہوئی تھی مجھے نا سفید دارو والے سے نورانی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے نا وہ ایک دوست کے ساتھ شیئر کر لی. اوہو اچھا. آپ لوگ کوشش, ٹھیک ہے, آپ لوگ کوشش یہ کرا کریں کہ جو مشاہدات آپ کے اوپر ہوں, جو کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, تو کوشش کرا کریں کہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ازرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. ٹھیک ہے. مجھے نا سورہ قریش پارٹ 1 میں نا وہ رجسٹریشن کروانی ہے لیول 1 تاک ہیلنگ میں. جی ٹھیک ہے. اب جو اسٹوڈنٹ میرے تاک ہیلنگ لیول 1 میں ایڈمیشن لینا چاہیں وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا. اب آپ اپنا نام, ٹھیک ہے, اپنے شہر کا نام, اور کیا نام ہے, آپ اس نمبر پہ جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے نا, آپ اس میں واٹس اپ کر دیں. جو لوگ تاک ہیلنگ لیول 1 میں ایڈمیشن لینا چاہیں, جو لوگ میری زیر نگرانی کے اندر تاک ہیلنگ لیول 1 کمپلیٹ کرنا چاہیں, ہمارے سارے لیول کرنا چاہیں, میرے ساتھ ہی سفر کرنا چاہیں, تو وہ اپنا واٹس ایپ پر نام, اپنی والدہ کا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کے اس میں واٹس ایپ کر دیں, تو آپ کو کال کر لیں گے اور آپ کو طریقہ کار سمجھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینہ بھی لگے گا, ایک بہت بڑی خوشخبری انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دوں گا کہ جس سے آپ بہت خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ساہیوال سے محمد احمد بول رہا ہوں. جی بولیے. ڈاکٹر صاحب مجھے اس کی اجازت چاہیے تھی جو آج آپ نے آیت بتائی ہے نا. بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اللہ خوش رکھے. آمین. کی اجازت عطا فرما دیں. آپ میرے ساتھ اس سفر میں کب سے ہو؟ مجھے تقریباً 5-6 ماہ ہوئے ہیں. اچھا 5-6 ماہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سفر شروع کرا ہے اپنا یہ الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے, اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ یہ سفر کر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے سلسلے کے سمجھ لیں کہ بزرگوں کے سائے میں ہیں, بزرگوں کی نسبت میں ہیں, بزرگوں کی محبت ان پر غالب ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کی تعلیمات سے اور جو اعمال میں اپنے سلسلے کے آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں, جو آیت میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں, جو نقش آپ کو تعلیم کرتا ہوں, جو طریقہ کار میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں, وہ سب الحمدللہ ہمارے مختلف خانوادے سے ان کا تعلق ہے.
اور مختلف سلاسل سے اس کا تعلق ہے اور باقاعدہ سند کے ساتھ مستند ہے باقاعدہ طور پر. تو میری طرف سے میرے چاہنے والوں کو اس کی عام اجازت ہے اس آیت کی. اب وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے. اچھا میرے وہ اسٹوڈنٹ، وہ عام اسٹوڈنٹ جو میرے ساتھ میری زیر نگرانی میں عمل کرنا چاہیں، میرے ساتھ ہیلنگ سیکھنا چاہیں. اچھا طاق ہیلنگ بیسیکلی ہمارا ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک لیول ہے، اور یہ ایک ایسا لیول ہے کہ جو لوگ یہ 4 مہینے کا ایک لیول کمپلیٹ کر لیتے ہیں وہ روحانیت کو بہت آسان طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، عملیات کے سفر کو آسان طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ طاق ہیلنگ لیول 1 کے اندر میں نے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، جو ہمارے الحمدللہ 2 بیچ میرے یہاں سمجھ لیں کہ فارغ التحصیل ہو کر لیول 2 اور لیول 3 کے اندر داخل ہو چکے ہیں. لیول 1 میں نے سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو جو میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو میں نے ہیلنگ کرنا سکھائی ہے کہ ہم کس طرح اپنے اندر کی روحانی قوت کو حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی روحانیت کو پہچان سکتے ہیں، کس طرح ہم عملیات کا سفر کر سکتے ہیں، روحانیت کیا ہے، طاق کیا ہے، ہیلنگ کیا ہے، کس طرح ہم دور بیٹھے کو صحیح کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے اندر کی بندش کو کھول سکتے ہیں. یہ تمام کے تمام چیزیں میں نے لیول 1 لیول 2 میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھائی ہے. لیول 2 میں تو میں نے مختلف جادو کے اتارے کے طریقہ کار سمجھائے ہیں، مختلف چوکی لگانے کے اور ہٹانے کے اور سمجھانے کے پورے طریقہ کار سمجھائے ہیں. اب انشاءاللہ لیول 3 ہمارا سٹارٹ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ 1 مہینہ ہے آپ لوگوں کے پاس. اگر 1 مہینے میں آپ جتنے لوگ ایڈمیشن جلد سے جلد لینا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو کلاس میں شامل کر لیا جائے. جی وعلیکم السلام. یہ لاسٹ کال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کل آپ سے رابطہ ہوگا. محترم میں آپ کا شاگرد محمد ہاشم اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ کہنا چاہیں گے، پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہے نا ہمیں بہت بہت نعمتوں سے نوازا ہے جس کی تمنا صرف خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں. ایک باپ کی طرح آپ نے ہمارے قلبی اور روحانی تربیت کی ہے اور خاص عمل توجہ ہمارے قلب پہ مذکور کروائی ہے. اللہ واقع کامیابی عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. چلیں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی استاد محترم، آپ کا ایک تو میں نے کچھ دن پہلے آپ کو خواب میں نے زیارت کی آپ کی. آپ میرے گھر پہ آئے تھے اور مجھے تلقین کر رہے تھے کہ کیونکہ میرے اکثر فجر کی نماز رہ جاتی ہے، تو آپ نے مجھے تلقین کی کہ آپ کی جو ہے نا فجر کی نماز قضا رہ رہی ہے، آپ اپنی نماز کو وہ ترک نہ کریں. اور اس کے بعد آپ اور میں کٹے سمجھو جہاں بھی آپ جاتے ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ بھائیوں کی طرح چل رہا تھا. چلیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ ہماری پابندی ہو تمام عبادتوں کی، تمام ریاضتوں کی، تمام نمازوں کی اور تمام چیزوں کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی استاد آپ سے ایک اور اجازت لینی تھی کہ میں نے وہ شاذلی بیاض بنائی تھی، اس کی اجازت چاہیے تھی مجھے. اچھا ماشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آمین. اور استاد جی ایک اور بھی آپ سے بات کرنی ہے کہ گھر میں ایک مدرسہ ہے میرے گھر میں، اور میری مسز حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. اور گھر میں ایک ایسا کچھ عرصے سے ایسے معاملہ بنا ہوا ہے کہ گھر میں جو بچے آتے تھے نا کہ 40-50 بچے آتے تھے، اب 1 یا 2 بچے پڑھنے آتے ہیں. اچھا آپ اپنی مسز کو بولیں کہ دوپہر میں نا سورہ فتح پڑھا کریں، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ. جی جی. اور میرا استاد محترم میرا جو ہے نا کام کاج کا اتنا سلسلہ ٹف ہو گیا کہ کام جب جاتا ہوں کام کے لیے لوگ بلاتے ہیں اور آگے کام ملتا نہیں. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، رزق میں، عالم اولاد میں برکت عطا فرمائے. اب لوگ ظاہر سی بات ہے انتظار کر رہے ہیں کہ میں لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کب آؤں گا. تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے سندھ کے حالات تھوڑے سے بہت ڈسٹرب ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے سیلاب کی وجہ سے روڈ بھی ٹوٹ گئے تھے اور کچھ روڈ بلاک ہو گئے تھے اور پھر کچھ پرابلمس ہو گئی تھیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس منتھ کے اینڈ کے اندر یہ تمام چیزیں سولو ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سپٹمبر چل رہا ہے نا یہ، تو اکتوبر کے شروع میں اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ نا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اکتوبر کے شروع تک معاملات بہتر ہو جائیں گے رستوں کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اناؤنسمنٹ کروں گا. تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے لاہور میں
اسلام آباد میں. آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس دفعہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, جو ہمارے بھائی جو آئے تھے, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. پھر آزاد کشمیر میں بھی میں انشاءاللہ تعالی اپنا دورے کا اعلان کرتا ہوں. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.